السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج پھر میں محمد فاروق رضا ایک کلپ کے ساتھ حاضر خدمت ہو گیا، اور آج کی کلپ کے اندر میں آپ کو مسافر کی نماز کے متعلق بتاؤں گا کہ مسافر جب سفر کرتا ہے تو سفر کی حالت میں اس کو نماز پوری پڑھنی چاہیے کہ آدھی پڑھنی چاہیے، اور کتنا سفر کرنے کے بعد میں انسان مسافر کہلاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام مسائل انشاءاللہ العزیز آج کے کلپ کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل دینی اسلامی وائس کو سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے اندر ضرور شیئر کر دیا کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل دینی اسلامی وائس کو سبسکرائب کر دیں، چونکہ میں انشاءاللہ العزیز آپ کو دینی معلومات کا ایک طریقے سے خزانہ دیتا ہوں، اور بہت ساری معلومات کے اندر آپ کے اضافہ ہو جاتا ہے دینی معلومات کے اندر، تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ویڈیو کو خود بھی دیکھا کریں اور اپنے دوستوں کے اندر شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تمہارے لیے کوئی بھی گناہ نہیں ہے جب تم سفر کرو تو سفر کی حالت میں اپنی نماز کو قصر کر دو، کچھ کم کر کے پڑھ لو۔ تو اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ سفر کرنے والے کو رب تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اور یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ جب آدمی سفر کرتا ہے تو تھکاوٹوں سے دوچار ہو جاتا ہے، تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے سفر کرنے والوں کو، مسافر کو یہ رخصت دی ہے، یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ نماز کو تھوڑا کم کر کے پڑھ لے، قصر کر دے نماز کے اندر۔ تو نماز پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ قصر صرف فرض نماز کے اندر کی جاتی ہے، مثلا جیسے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، عصر کے 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، مغرب کے 3 رکعت فرض ہوتے ہیں، اور عشاء کے اندر 4 رکعت فرض ہوتے ہیں۔ تو فرض کے اندر قصر ہوتی ہے، یعنی فرض نماز کو آدھا پڑھا جاتا ہے۔ اب فرض نماز میں بھی جیسے فجر کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، فرض ہوتے ہیں، ایسے ہی مغرب کی 3 رکعت نماز فرض پڑھے جاتے ہیں۔ تو 3 رکعت اور 2 رکعت والی نماز کے اندر کوئی قصر نہیں ہے۔ قصر یعنی سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قصر صرف فرض نماز کے اندر کی جاتی ہے، اور وہ 4 رکعت والی نماز ہو، یعنی ظہر کی نماز 4 رکعت کی ہوتی ہے، عصر کی 4 رکعت کی ہوتی ہے، عشاء کی 4 رکعت کی ہوتی ہے۔ ان 3 نمازوں کے اندر ظہر، عصر اور عشاء کی جو 4 رکعت فرض ہوتے ہیں، تو ان 4 نمازوں کے فرضوں کے اندر صرف قصر کی جائے گی، باقی مغرب کی نماز پوری پڑھی جائے گی، ایسے ہی فجر کی نماز جو 2 رکعت ہوتی ہے وہ بھی پڑھی جائے گی۔ اب چلیے یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر کتنی دوری کا سفر کرے تب مسافر کہلائے گا۔ تو اس کے متعلق علماء نے بتایا ہے تقریباً 57.5 میل کی دوری کا اگر انسان نے سفر کرنے کا ارادہ کیا ہے، یا کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر کا سفر کرنے کا انسان نے ارادہ کیا ہے، چاہے وہ سفر پیدل طے کیا جائے، چاہے ٹرین سے اور کسی بھی سواری سے وہ طے کیا جائے، یعنی 92 کلومیٹر کا سفر انسان اگر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، 92 کلومیٹر کی دوری کا اگر وہ سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے وہ مسافر کہا جائے گا۔ اس سے کم کی دوری پر سفر کرنے والے کو مسافر نہیں کہا جائے گا، صرف 92 کلومیٹر اور اس سے زیادہ کا سفر کرنے والا انسان جو ہے اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ تو اب 92 کلومیٹر کی دوری کا اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے، اور اب وہ اپنے گھر سے نکلا ہے بذریعہ ٹرین یا بذریعہ 4 ویلر یا بس وغیرہ سے، تو اب وہ اپنے ٹرین سے سفر کرنے کے لیے جب وہ نکلا تو اسٹیشن پر جب وہ پہنچے گا تو اب وہیں سے وہ اپنے سفر کی جو ہے نیت کر لے ایک طریقے سے، اور وہیں سے اب اس کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ اسی طریقے سے بس اڈے سے جب اس نے سفر شروع کر دیا تو وہاں سے اس کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ تو اب جہاں تک اس نے سفر کرنا ہے، یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا اس کو سفر کرنا ہے، تو اب اتنا سفر طے کرنے کے درمیان میں وہ جتنی نمازیں پڑھے گا، اور پھر واپسی تک جتنی نمازیں
وہ جو پڑھے گا، یعنی کہ ابتدا سے لے کر جب اس نے سفر کیا ہے، سفر شروع کیا ہے اور واپسی تک وہ جتنی نمازیں وہ پڑھے گا تو وہ نمازیں جو ہے اس کی سفر کی حالت میں پڑھی جائیں گی، اس کو مسافر کہا جائے گا، لہذا ان نمازوں کو وہ قصر کرے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر سفر کرنے والے نے سفر کیا اور وہاں کے جو مقیم ہے، یعنی وہاں کے کسی امام کے پیچھے اگر اس نے ظہر کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز پڑھی تو اس امام کی اقتدا لازم ہے، لہٰذا اس کو 4 رکعت پوری نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اب 4 رکعت پوری پڑھنی پڑے گی، قصر اس کے اندر نہیں کر سکتا ہے، ورنہ امام کی اقتدا جو ہے وہ اس سے چھوٹ جائے گی اور امام کی اقتدا لازم ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی نماز خود تنہا پڑھ رہا ہے یا پھر اس کے ساتھ میں مثلا چند لوگ ہیں جماعت کرنے والے یا کوئی نماز پڑھنے والے امام صاحب موجود ہیں، اگر وہ سب مل کر اگر وہاں پر جو ہے وہ جماعت کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس نماز کو قصر کریں گے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثلا سفر کرنے والے لوگوں کے ساتھ میں امام صاحب تھے اور وہ اتفاق سے کسی مثلا ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر پہنچے اور وہاں پر کچھ لوگ مقیم تھے، یعنی وہیں کے رہنے والے تھے، اتفاق سے ان کی جماعت چھوٹ گئی یا وہ نماز پڑھنے کے لیے اس وقت آ گئے اور ان مسافروں کی جماعت ہونے والی ہے، تو اب اگر وہ ان جو لوگ سفر کرنے والے ہیں مسافر ہیں اور یہ لوگ جماعت کرنا چاہتے ہیں تو مقیم لوگ اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کل چونکہ کم علمی کا زمانہ ہے بہت سارے لوگ جانتے نہیں، اس لیے وہ نماز سے پہلے تھوڑا سا اگر بتا دیں کہ میں مسافر ہوں لہٰذا میں 2 رکعت پر جو ہے وہ سلام پھیر دوں گا، آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے مقیم لوگ بھی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ مقیم لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ مسافر امام جو ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر دے گا اور یہ کہے گا کہ میں مسافر ہوں، آپ اپنی نماز کو پوری کر لیجئے، پوری پڑھ لیجئے۔ تو اس طریقے کے جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں مسافر کے لیے کہ مسافر جو ہے وہ جب سفر کرتا ہے تو اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کے سلسلے میں یا ہم جیسے لوگ علماء ہوتے ہیں تو وہ کہیں امامت کی غرض سے یا مدرسے میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، تو اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ پھر کیا کریں گے، یعنی قصر نماز پڑھیں گے، مثلا وہ تو پھر وہاں امامت کرنے لگ گئے یا مدرسے کے اندر پڑھانے لگ گئے، تو اب ایسی حالت میں کیا وہ ہمیشہ مثلا مہینوں کے حساب سے قصر کرتے رہیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ 15 دن سے کم کا اگر آدمی سفر کر رہا ہے تب وہ مسافر رہے گا، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 دنوں تک کا اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو اس وقت تک وہ مسافر ہی رہے گا۔ لیکن اگر اس نے سفر اس نیت سے کیا ہے کہ میں وہاں 1 مہینہ رہوں گا، 2 مہینہ رہوں گا، 3 مہینہ رہوں گا، پھر جو ہے وہ قصر نماز وہاں جانے کے بعد میں نہیں پڑھے گا، بلکہ پھر وہ اب وہاں مقیم ہو گیا، وہ ساری کی ساری نمازیں پوری ہی پڑھے گا، اس کو پوری نماز جو ہے وہاں پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ اب وہ مقیم ہو گیا ہے۔ مسافر وہ ہوتا ہے جو 15 دن سے کم کا سفر کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ مسافر کہا جاتا ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ مثلا سنتیں وغیرہ ہیں، نوافل ہوتے ہیں، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سنتوں کو پڑھے، نوافل کو پڑھے، لیکن اگر تھکاوٹ ہے اور اللہ نے بھی اس کو رخصت دی ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لے، تو اگر وہ سنتوں وغیرہ کو کسی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے اگر چھوڑ دیتا ہے، نوافل کو نہیں پڑھتا ہے، تب جو ہے وہ کوئی بہت بڑا گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ مسافر کے نماز کے متعلق مسائل تھے، اور مسائل تو اور بھی ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن سفر کرنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اگر آپ کے دماغ کے اندر کوئی مسئلہ ہے سفر کے متعلق، چونکہ مسائل تو اور بھی ہیں، تو میں ویڈیو لمبی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے بس یہیں پر ختم کر رہا ہوں اپنی ویڈیو کو، لیکن آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن کے اندر سفر کے متعلق اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے کمنٹ کے ذریعے سے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز اس سوال کا جواب کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مل جائے گا۔